السلام علیکم۔ ایک اور نیو ایپیسوڈ کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری پچھلے سارے ایپیسوڈس بھی بہت اچھی لگی ہوں گی اور یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ ہار زندگی، تحریر عائش ملک۔ امید، مائی پرنسس، میری بات سنو، بہت دھیان سے سنو۔ مرزا مبین اپنی سیٹ بیلٹ کھولتے بمشکل پیچھے مڑتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے کراہتے ہوئے بولے، آپ نہ بولے نا، آپ کو درد ہوگا۔ وہ آنسوؤں بھری آنکھوں سے بار بار نفی کرتی نہ میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، مجھے بولنے دو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ کو یہاں سے بھاگنا ہوگا امید، اکیلے۔ آپ بریو ہو میرا بچہ، آپ کو ہمت کرنی ہے، آپ کو بھاگنا ہے، دور جانا ہے۔ گاٹ اٹ؟ وہ بار بار سر کو ہاں میں ہلاتے اس کو منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نو ڈیڈ، ڈونٹ سے دس پلیز۔ میرا بچہ، آپ کو اپنے نانا کو ڈھونڈنا ہے، آپ سن رہی ہیں نا؟ کیا؟ وہ صدمے سے حیران ہوئی۔ یس مائی بیبی، آپ کو ان کو ڈھونڈنا ہے، آپ کے نانا شاہ زر شاہ۔ اس دنیا میں صرف وہی ہیں جو آپ کو اس ظالم دنیا کی گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے۔ پرامس کریں مجھ سے، آپ ان کو ڈھونڈیں گی۔ وہ امید بھری نظروں سے اپنی چاند سی بیٹی کا ڈرا سہما چہرہ دیکھتے بول رہے تھے۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، کسی کے پاس نہیں جانا۔ امید کا کوئی نہیں ہے، سب برے ہیں، کوئی امید سے پیار نہیں کرتا۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ یہ بے بسی، مرزا مبین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا ہوا تھا۔ امید پلیز، میرا بچہ، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بس ہم ہی نہیں سمجھ پائے۔ بہت کچھ ہے جو آپ کو بتانا تھا۔ وہ اپنے لب بھینچتے درد کو برداشت کرتے بمشکل بول رہے تھے۔ ہم سے بہت گناہ ہوئے بیٹا، اس وجہ سے وہ ہم سے دور ہو گئے۔ اپنے ڈیڈ کی آخری دفعہ بات سن لیں پرنسس، آپ کو اب جانا ہوگا یہاں سے، خود کو بچانا ہوگا، وہ لوگ کبھی بھی آ جائیں گے۔ نہیں ڈیڈ، پلیز مجھے مت چھوڑیں، میں کہاں جاؤں گی اکیلے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ ہچکی لیتے بولی۔ آپ کر لو گی بیٹا، اللہ میری پرنسس کو خود راستہ دکھائے گا۔ ان کے بازو کا درد مسلسل بڑھ رہا تھا، مگر بیٹی کے سامنے ہر تکلیف بے معنی تھی۔ بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا پرنسس، کبھی اپنے موم ڈیڈ یا منظر کو فالو مت کرنا کسی بھی معاملے میں۔ گاٹ اٹ نا؟ ان کی راہ پر مت چلنا۔ آپ کے موم، ڈیڈ، منظر سب ایک غلط راستے کے مسافر ہیں، جو راستہ ہمارا خود کا بنایا ہوا ہے، جھوٹا اور فریبی۔ آپ کو حق اور سچ کو ڈھونڈنا ہے۔ وعدہ کرو گی نا اپنے ڈیڈ سے وعدہ؟ آپ کو اپنی پہچان تلاش کرنی ہے، اللہ کو ڈھونڈنا ہے، دوسروں کی نہیں، اپنی نظر سے۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاملیت کو پانا ہے، کسی سے نہیں ڈرنا۔ باقی سب جھوٹ ہے، جو آپ نے سیکھا، جو پڑھا سب غلط ہے، بس یہ یاد رکھنا۔ یہ آپ کی آزمائش ہے مائی پرنسس، ہمیں معاف کر دینا بیٹا، آپ کو سیدھے راستے سے دور رکھا۔ ڈیڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بار بار ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتی، مضبوطی سے پکڑتی، ہچکیاں لیتے روتی بول رہی تھی۔ آپ یہ سب ابھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم گھر چل کر بات کریں گے نا، پلیز چلے نا یہاں سے، میں موم کو اٹھاتی ہوں، ہم یہاں نہیں رکیں گے۔ وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا۔ نو امید، اب آپ کو جانا ہوگا، سب سمجھ آ جائے گا آپ کو، بس اپنے نانا کو ڈھونڈنا، وہ آپ کو سب سکھا دیں گے۔ اب اترو گاڑی سے۔ انہوں نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھ کے خون کو روکنا چاہا،
نو، میں آپ کو موم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. دیٹس مائی آرڈر امید، جسٹ گو. یہ میرا حکم ہے امید، جاؤ اب. واپس اس کی طرف چہرہ کرتے ان کی آواز سخت ہوئی. آپ کو آپ کے موم ڈیڈ کی قسم، اترو گاڑی سے. دائیں طرف جانا ہے آپ کو، بغیر رکے. راستہ نہیں بدلنا. آپ شہر والی سڑک پر پہنچ جائیں گی. اور یہ کارڈ رکھیں، یہ آپ کے موم ڈیڈ کا میوچول اکاؤنٹ ہے جو ہم نے آپ کے لیے بنایا تھا. جب ضرورت پڑے اس کو استعمال کرنا. پھر مشکل سے آگے جھکتے کچھ نکالا. یہ موبائل رکھیں اپنے پاس. اس میں خاور انکل، آپ کے بچپن کے بڑی کا نمبر ہے. آپ نے ان کو کال کرنی ہے. آپ کی ایڈریس آپ کی موم نے اسپیشل ڈیزائن کروائی ہے. اس میں ایک سیکرٹ پاکٹ ہے. یہ دونوں چیزیں چھپا کر رکھ لیں اور ضرورت پر استعمال کریے گا. آپ کے خاور بڑی وہ آپ کو یہاں سے دور لے جائیں گے. ہماری ساری دولت، پاور وہ وقت آنے پر منتقل کر دیں گے. نانا کو ڈھونڈنے میں بھی وہی آپ کی ہیلپ کریں گے. ڈرنا نہیں، باقی وہ سب سنبھال لیں گے. انہوں نے اپنے ہر درد تکلیف کو بھولتے، ایک ایک لفظ تحمل سے بولتے، امید کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو پوچھا. اس کے سر پر بوسہ دیتے وہ اپنا رخ آگے موڑ گئے. وہ جانتے تھے ایک بار اپنے پرنسس کو اور دیکھا تو وہ اپنا صبر کھو دیں گے. ڈیڈ پلیز، موم بھی ہے یہاں، میں نہیں جاؤں گی. وہ بھی سسکتی پھر منع کرتی بولی. امید جائیں یہاں سے. وہ مزید غصے میں بولے تھے. آپ کی موم کو میں ہاسپٹل لے جاؤں گا. اگر آپ نہ گئیں تو میں خود اپنی جان اس پستول سے لے لوں گا. وہ سائیڈ سے پستول کو نکالتے اپنے سر پر رکھ چکے تھے. امید کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں. ڈیڈ، آپ کو ڈیڈ کی قسم، اتریں اب 1 منٹ میں ورنہ آئی ول شوٹ می. وہ چہرے کو مزید سخت بناتے بولے. ڈیڈ، وہ منہ پر دونوں ہاتھ رکھتی اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ گئی. گو امید، وہ اور سختی سے بولے. اوکے، میں جاتی ہوں. اس نے سر جھکاتے ہچکی لی. پھر آنکھیں رگڑتی سر اٹھا کر آگے ہوتی، اپنے ڈیڈ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتی، ماتھے اور گالوں کو چومتی پیچھے ہوئی. امید کے آنسوؤں سے مرزا مبین کا چہرہ تر ہوا تھا. مرزا مبین کو لگ رہا تھا ان کا دل جیسے کسی لمحے پھٹ جائے گا، مگر وہ بغیر کوئی تاثر ظاہر کیے خاموش رہے. امید کا یہاں سے جانا ہی اس کی زندگی کی گارنٹی ہو سکتا تھا. انہیں منظر کو ڈچ کرنا تھا. امید پر سے توجہ ہٹانی تھی. وہ نرم نہیں پڑ سکتے تھے، وہ زیادہ رک بھی نہیں سکتے تھے. منظر کے آدمی کبھی بھی یہاں پہنچ سکتے تھے. امید وہی عمل اپنی موم کے ساتھ دہراتی، ان کا سر اور ہاتھوں کو باری باری چومتی، روتے سسکتے بار بار پیچھے مڑ کر ان کو دیکھتی گاڑی سے اتری. مرزا مبین نے اپنی آنکھیں کرب سے میچی تھیں. آنسوؤں کی نہ رکنے والی لڑی تھی جو اس وقت ان کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی. جسم کا جیسے کوئی حصہ کاٹ کر لے جا رہا ہو. امید کے اترتے ہی انہوں نے گاڑی کو سٹارٹ کرتے وہاں سے مشکل سے پیچھے لاتے، راستے پر موڑتے آگے بھگایا تھا. وہ جانتے تھے وہ جتنی دیر رکیں گے وہ نہیں جائے گی. بیٹی کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینے کا وقت آ گیا تھا. اگر وہ پیچھے مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھتے تو پتھر ہو جاتے. ان کا دل ویسے ہی پھٹ جاتا. اپنی شریک حیات پر ایک الوداعی نظر ڈالتے، ان کا ہاتھ اپنے خون آلود ہاتھ میں لیتے، اسے چومتے، ہمت کرتے گاڑی کو کھائی کی طرف لے کر جا رہے تھے. منٹوں میں گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہوتے امید چیخی تھی. ڈیڈ، موم، نو پلیز کم بیک پلیز ڈیڈ. مگر وہاں صرف سناٹے تھے. اب کچھ نہیں تھا، جیسے سب ختم ہو گیا تھا. اس کی دنیا، سب. آواز پلٹ کر
اکا دکا پرندوں کی چہچہاہٹ کا باعث بن رہی تھی۔ موبائل اور کارڈ ہاتھوں میں لیے فراک کو مٹھیوں میں زور سے پکڑتے اس نے ارد گرد دیکھا۔ کیا یہی وہ زندگی تھی جس کے لیے وہ جینا چاہتی تھی؟ یہی وہ زندگی تھی جس کے لیے اس کے موم ڈیڈ اس کو سیف رکھنا چاہتے تھے؟ اس نے ہچکیاں لیتے سوچتے آسمان کو دیکھا۔ اپنی فراک کی سیکرٹ پاکٹ جلدی سے چیک کرتی، اس میں کارڈ اور موبائل رکھتی مسلسل رو رہی تھی۔ دور سے کسی گاڑی کا ہارن سنتے وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے ڈیڈ کی بتائی سمت میں بھاگنا شروع کر چکی تھی۔ اس کھیل کے بادشاہ نے صحیح کہا تھا، وہ موت نہیں دے گا، موت کو خود چنا گیا تھا۔ اس کی فراک خون کے سخت دھبوں سے رنگ چکی تھی، اس کے جوتے بھاگتے ہوئے کہیں پیچھے چھوٹ گئے تھے۔ اسے صرف بھاگنا تھا، پیروں پر زخموں کی پرواہ کیے بغیر، موت سے زندگی کی طرف۔ کانٹے دار جھاڑیوں سے بھرے جنگل سے بھاگتے اس کی فراک جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ وہ تھک رہی تھی اب مسلسل بھاگتے، مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ قدم رکتے تو سانسیں رک جاتی۔ آج آسمان بھی سرخ خون بھری شام کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بادل زور سے گرج رہے تھے، قریب تھا کسی بھی لمحے برس پڑتے۔ اپنے بالوں کو نوچتی، کھینچتی، چیختی پکارتی وہ دوڑ رہی تھی، مگر کہاں جانا ہے، کس سمت کا تعین کرنا ہے، یہ سب سمجھنے میں وہ قاصر تھی۔ راستہ آہستہ آہستہ دبے قدموں شام کو نگل رہی تھی۔ جنگل سے نکل کے آگے میدان تھا، ساحل سے لگا میدان۔ وہ بھٹک چکی تھی، تو کیا آج وہ آخری سانسیں لے رہی تھی؟ آگے راستہ ختم تھا، صرف پانی تھا۔ وہ ساحل پہ تھی، پیچھے بھاگتے قدم قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ یہ منظر ایسے ہی تھا جیسے کسی سفید فراک میں ملبوس شہزادی کے پیچھے کالے اور سرخ جنگل کا دیو پڑ گیا ہو۔ آہ، موم، ڈیڈ، اس نے چیخ چیخ کر پکارنا شروع کر دیا، مگر اس کی آواز کی پکار اسی کی طرف لوٹ کر واپس آ رہی تھی۔ وہ زور زور سے پکارتی، آخر ضبط کھوتے زور زور سے چیخ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ ڈیڈ، ڈیڈ، موم، ہیلپ، ہیلپ، کوئی ہے پلیز؟ وہ مسلسل پکار رہی تھی۔ اپنے رونے پر ضبط نہ کرتی، اپنے بالوں کو شدت سے پکڑتے وہ گرتی زمین کی گیلی مٹی پر بیٹھ گئی۔ قدموں کی چاپ سنتے اس نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ بری طرح لڑکھڑاہٹ سے واپس نیچے گری۔ موت لمحہ بہ لمحہ پر پہنچ چکی تھی۔ سسکیاں بھرتی اس نے پہلے اپنے زخمی پیروں کو دیکھا اور پھر مکمل مایوس ہو کر اس نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش کے پہلے قطرے نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ وہ اسی طرح چہرہ آسمان کی طرف پیچھے زمین پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ وہ جان چکی تھی آگے کیا ہونے والا ہے۔ گیلی ریت پر سفید فراک میں بکھرے بالوں کے ساتھ لیٹی وہ ایک ہاری ہوئی اپسرا کا روپ دھار چکی تھی۔ دھیرے دھیرے برستی بارش کی تیزی کے ساتھ وہ اپنے ہوش و حواس کھوتی چلی گئی۔ بارش زور و شور سے برسنا شروع ہو چکی تھی۔ امید کو ڈھونڈا جا چکا تھا، منظر نے کسی کو بھی اس کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ دنیا سے بے خبر مسلسل اس برستی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس وقت ہر طرف اندھیرے کا راج چھا چکا تھا۔ قریب 25 منٹ کے بعد آگے پیچھے کئی گاڑیاں وہاں آ کر رکی تھیں۔ اپنے آدمیوں کے ہمراہ سوٹ میں ملبوس کسی بادشاہ کے سماں وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے آدمی اس پر بارش کی بوندیں پڑنے سے پہلے چھاتے کھولے کھڑے تھے۔ باہر نکلتے ہی اس کے آدمی نے اس کی سگار سلگائی۔ ایک کش لیتے سگار کو واپس تھماتے اس نے دھواں چھوڑا۔ اب اس کا رخ اس پری کی طرف تھا جس کے پر وہ خود کاٹ چکا تھا، جس کو اس نے ایک چھوٹی سی سزا کے طور پر ایسے ہی پڑے بھیگنے دیا تھا۔ یہ اس کی طرف سے انتہائی معمولی سزا تھی،
جو اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے خلاف جانے پر امید کو ملی تھی۔ مزید وقت ضائع کیے بنا وہ چھاتا اپنے ہاتھ میں پکڑتے اس تک پہنچا۔ امید کے سر پر کھڑے ہوتے اس نے ایک گہری نظر اس کے سراپے پہ ڈالی۔ بارش کے باعث فراک پر سے خون کے دھبے دھل چکے تھے۔ وہاں اس کے ذہن میں امید کو دیکھتے ایک ہی خیال آیا، گیلی ریت پر ہوش و حواس سے بیگانہ نے دیو کا انتظار کرتی سلیپنگ بیوٹی۔ چھاتا اپنے آدمی کو پکڑاتے پورے سراریت سے مسکراتے اس نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ کیا ضروری ہے ملکہ کہ ہر بار تم میرا استقبال یوں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر کرو؟ کیا ہی اچھا ہوتا اس بن موسم کی برسات میں تم مجھے اپنے ہوش و حواس میں ملتی۔ اس پر بیتے ظلم کو اگنور کرتے اس نے بے حسی سے کہتے نفی میں سر ہلایا۔ پری کی آخری منزل دیو کی قید ہوتی ہے اور یہ بات تمہیں سمجھ جانی چاہیے تھی، مگر کوئی بات نہیں، منظر سب سمجھتا ہے، تمہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ دے گا۔ اس برستی بارش کے بے ہوش وجود کے کان میں سرگوشیاں کرتے اس کو اپنے باہوں کے حصار میں لیتے اس نے اپنا رخ گاڑی کی طرف موڑا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔